اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. درس کے آغاز سے قبل امام زمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے ہم ان کی دعا پڑھتے ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ اپنے مطالب کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل. فرج. ہفتے گزشتہ ہم نے ایک موضوع آپ کے سامنے عرض کیا تھا اور یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے مجھے موضوع دیا گیا تھا کہ آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانے کے طریقے. اور چونکہ یہ 2 اکتوبر مشتمل سلسلہ ہے، یہ آج اس سلسلے کی حد تک کم از کم ہماری آخری گفتگو ہے، تو ہم نے چاہا کہ اسی موضوع کو مزید آپ کے سامنے پیش کیا جائے. وہ آج ہمارا موضوع پھر سے ہوگا کہ آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانے کے طریقے. تو یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اصلاً پوری سعادت کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ انسان فلاح پا جائے، کامیاب ہو جائے. آپ سیکوینس دیکھیے قرآن کریم میں. گزشتہ ہفتے ہم نے اسے قرآن سے ڈسکس کیا تھا 71، اور اگر آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر پائیں تو ہم نے گزارش کی تھی کہ 11 مقامات تقریباً ایسے ہیں جہاں قرآن نے کہا کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ، اور 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کہا کہ یقیناً تم کامیاب ہو گئے. تو یہ وہ موضوع ہے کہ جسے قرآن کریم نے کثرت کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. پلس بالکل ابتدا میں جس کی آج آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، بالکل ابتدا میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. بہت مشہور آیت کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے
کہ متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے یہی ہیں۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، اس میں ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اولئک المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہ ہم جو درمیان میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ انحصار ہے کہ یہ جو صفات ہیں تو بہت آسان ہے۔ جب گھر تشریف لے جائیے گا تو سورہ مبارکہ بقرہ کی ان آیات کو غور فرمائیے گا، اور اس میں دیکھیے گا کہ اللہ نے کن نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہی وہ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر مثلا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے 29، آیت کا نشان ہے 29، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ یہ آیات کا سیکوینس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ کہا کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے خلق کیا، اللہ کہتا ہے، اور اللہ نے ہمیں کس لیے خلق کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، سب کو ہمارے لیے خلق کیا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ عبادت کے لیے کیوں خلق کیا؟ ایک مقام پر قرآن کریم میں ہے کہ اعبدوا ربکم، پھر آگے کا لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو عبادت اس لیے کروائی کہ ہم متقی بن جائیں۔ متقی کیوں بنوایا ہمیں؟ یہ چین ہے ایک کے بعد ایک۔ تقوی اس لیے حاصل کیا، کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو، لعلکم تفلحون، آخری منزل یہ ہے کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب کو ہمارے لیے خلق کیا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، عبادت اس لیے کروائی کہ ہم متقی بن جائیں، متقی اس لیے بنایا کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو آخری منزل یہ ہے کہ انسان کامیابی تک پہنچ جائے۔ لہٰذا قرآن کریم میں یہ بہت اہم موضوع ہے، اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان تمام عبادات میں جو سب سے اہم ترین عبادت ہے، جو کامیابی کی ضمانت ہے، وہ حب اہل بیت اطہار ہے، حب علی اور اولاد علی۔ اور اس میں اللہم صلی علی، اچھا یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ روایت میں کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا، غالباً چھٹے امام کی روایت ہے، ان سے پوچھا کہ مولا دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی بنیاد ہے علی خمسۃ اسس، 5 اساس ہیں جن پر دین کی بنیاد ہے، 5 پلرز ہیں۔ الصلاۃ والصیام والزکوٰۃ والحج والولایہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت اطہار۔ اس سے سوال کیا کہ مولا کیا نماز اس میں سے افضل ہے؟ مولا نے کہا لا۔ کہا روزہ افضل ہے؟ مولا نے کہا لا۔ کہا زکوٰۃ افضل ہے؟ مولا نے کہا نہیں۔ حج افضل ہے؟ مولا نے کہا نہیں۔ کہا پھر مولا افضل کیا ہے؟ کہا ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت سب سے افضل ہے۔ اس نے کہا مولا لما، کیوں؟ یہ ہم بچپن سے سنتے آئے کہ ولایت اہل بیت اطہار سب سے اہم ہے، کیوں؟ غور فرمائیے گا، شاید یہ علت آپ تک نہ پہنچی ہو۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، بہت لطیف یہاں پر وجہ بیان کی کہ کیوں نماز سے افضل، کیوں روزے سے افضل، کیوں زکوٰۃ سے افضل۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، نماز جب انسان اپنے وطن میں ہوتا ہے تو پوری ہوتی ہے، جب مسافر ہوتا ہے تو قصر ہو جاتی ہے، جب روزہ حالت سفر میں انسان ہوتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ فقط صاحب نصاب پر واجب ہے، حج فقط صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے، لیکن ہم اہل بیت کی ولایت وہ ہے کہ حاضر ہو یا غائب ہو، مسافر ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صاحب استطاعت ہو یا نہ ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، ہم اہل بیت کی ولایت کے دائرے سے کوئی انسان بھی باہر نہیں ہے اور خارج نہیں ہے۔ اللہم صل اللہ۔ لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کو عمل کی قبولیت کی بنیاد بنایا کہ جس میں نہ کسی مالدار شخص کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ میں اگر طاقتور ہوں، جوان ہوں تو میں وہ کام کر سکتا ہوں، نہیں، کہا کہ اہل بیت اطہار کی محبت رکھو، یہ ہر ایک پر، ہر انسان پر، ہر صورت میں واجب ہے۔
اور پھر اس محبت کے بے شمار مراحل ہمیں بیان فرمائے. ٹھیک ہے, جیسے سلمان و منا اہل البیت اس منزل پر فائز ہو گئے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ بسا اوقات دیکھیں ایمان کی دو حالتیں ہیں, ایمان کی دو حالتیں, ہم اہل بیت پر جو ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم نے ہی سے بیان کیا ہے. دو حالتیں, ایک یہ کہ قرآن نے کہا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ, تم دائرہ ایمان میں داخل ہو جاؤ, اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ ایمان تم میں داخل ہو جائے. دونوں میں فرق ہے. ہم ایمان میں داخل ہو جائیں, ایمان ہمارے اندر داخل ہو جائے. ایک مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام میں داخل کیسے ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مومن کیسے بنیں گے؟ علی ولی اللہ. ایمان میں داخل ہو گئے. لیکن ایک مرتبہ یہ کہا کہ ایمان تمہارے اندر داخل ہو جائے. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہے کہ یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. اے رسول سے کہہ دیجئے کہ نہیں, تم ایمان نہیں لے کر آئے, ولیکن قولوا اسلمنا, تم فقط مسلمان ہوئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. تو ایک مرتبہ ہے کہ ایمان مجھ میں داخل ہو جائے. جب ایمان کسی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کے گوشت و خون کا حصہ بن جائے گا ایمان, کہ جس کی اعلیٰ ترین اور کامل ترین جس کا مصداق دیکھنا ہو تو اس وقت نظر آئے گا کہ جب جنگ خندق کے موقع پر علی بن ابی طالب تشریف لے جا رہے تھے, اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کیا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو جو اس پر ایمان رکھتا ہو گویا ایمان اس کے اندر داخل ہو چکا ہے. امیر المومنین کا ایمان ظاہر ہے کہ کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا, کہا کہ متی اسلم علی, علی کب مسلمان ہوئے؟ ہمارے تاریخ میں ملتا ہے نا, بچوں میں یہ مسلمان, بڑوں میں یہ مسلمان, عورتوں میں یہ پہلے مسلمان. ٹھیک ہے, تو کہا متی اسلم علی, علی کب مسلمان ہوئے؟ تو تین لفظوں کا سوال تھا, تین لفظوں کا جواب دیا. کہا متی کفر علی, علی کافر کب تھے کہ ان کے اسلام لانے کی بات کی جائے؟ کافر ہی نہیں تھے وہ تو. اس لیے کہ کلمہ سیریمنی ان کی ہوتی ہے جو پہلے کافر رہ چکے ہوں. ان کے لیے ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جناب تم کلمہ پڑھو تو تم مسلمان ہو. بہت اچھا کہا کسی نے, کہا کہ اے واعظ کمزر نہ کہہ علی کو پہلا مسلمان, اے واعظ کمزر نہ کہہ علی کو پہلا مسلمان, پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی. تو ایمان انسان کے اندر داخل ہو جائے. اچھا, اس میں کیا ہوگا؟ اب ایک بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. ہم الحمدللہ رب العالمین سب کے سب وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور یہ خداوند متعال کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہے. اچھا, خالی ہم نہیں رکھتے, دنیا کی ہر چیز ہے, دنیا کی ہر چیز. ایک روایت میں ہے کہ قمبر مولا کے پاس آتے ہیں, خربوزہ واٹر میلن, اسے جو ہے نا وہ کاٹا اور مولا کو دیا. قمبر نے خود بھی اسے کھایا تو کہا کہ مولا یہ کڑوا ہے. دوسرا خربوزہ لیا, دوسرا کاٹا تو دیکھا وہ بھی کڑوا تھا. تیسرا خربوزہ کاٹا, دیکھا وہ بھی کڑوا تھا. میں کیا کروں, روایت میں 3 تک بات رک گئی ہے کہ 3 تک کڑوا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ قمبر نے پوچھا کہ مولا یہ کڑوے کیوں ہیں؟ مولا نے کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میری ولایت کا اقرار نہیں کیا, تو اللہ نے ان سے ان کی مٹھاس کو واپس لے لیا. واپس لے لیا. لہذا روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا جس پھل نے اقرار کیا ہے وہ میٹھا ہے, اور جس پھل نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اللہ نے اسے اس ذائقے کو لے لیا ہے. جس پتھر نے سب سے پہلے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اسے عقیق بنا کر ہر انسان کی زینت بنا دی ہے. تو یہ ولایت کائنات کی ہر چیز پر عرضہ کی گئی ہے, اسے پیش کیا گیا ہے. حتیٰ انبیاء کے بارے میں ایک سوال جو آتا ہے, ذہنوں میں آتا ہے, یہ میں تمام روایات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, اس وقت میرے پاس موقع نہیں کہ میں ایک ایک روایت کو لفظ بلفظ پیش کر سکوں. انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو پیش کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. کہ ایک سوال ذہن میں جو آتا ہے کہ انبیاء کو اللہ نے جو نبوت عطا کی ہے
تو مثلا اللہ اگر مجھے نبوت عطا کر دیتا تو میں بھی حضرت موسیٰ بن جاتا، میں بھی حضرت عیسیٰ کی طرح بن جاتا. اللہ نے مجھے عطا نہیں کی تو ٹھیک ہے میں گناہگار ہو گیا، انہیں عطا کی تو وہ نبی ہو گئے، وہ اولو العزم ہو گئے، تو مجھے کیوں نہیں عطا کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں امیر المومنین کی ولایت کو تمام ارواح کے سامنے پیش کیا، اور جو جتنا جلدی ولایت علی کو قبول کرتا گیا اللہ اسے اتنا ہی جلدی مقام عطا کرتا چلا گیا. جس نے پہلے ولایت کو قبول کیا اللہ نے اسے نبی بنا دیا، اور اسے نبوت پروردگار عالم نے امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے کے صدقے میں عطا فرما دی. اب غور فرمائیں، یعنی ہم اس میں تھوڑا سا لیٹ تھے شاید. ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ میں تو خیر ایک عام سا طالب علم ہوں بلکہ جاہل ہوں، لیکن یہ کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. تو لہذا اللہ نے بعض انبیاء کے برابر بلکہ ان سے زیادہ مقام عطا کیا، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے. البتہ اس کا جو بہترین مصداق ہے وہ اہل بیت اطہار ہے کہ وہ علماء ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، لیکن بعض علماء بھی اس حد تک ہیں کہ کم از کم بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ اہل بیت اطہار کی ولایت کے صدقے میں ہو رہا تھا، یہی کامیابی کی ضمانت ہے. اچھا، اب میں جو بات گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ اس ولایت کے بے شمار درجے ہیں جسے ہم سب مانتے ہیں، لیکن جو ہم مانتے ہیں منطق میں، علم منطق جو پڑھایا جاتا ہے حوزہ علمیہ میں، اس میں تھوڑی سی علمی بات ہے. البتہ علمی بات اس اعتبار سے کہ چونکہ عوام الناس میں بیان نہیں کی جاتی، ورنہ یہ عام سادہ سی منطق کی ایک بات ہے. وہ یہ کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے کلیہ متواتی، ایک ہوتی ہے کلیہ مشکک. مشکل لفظ ہے لیکن مطلب آسان ہے بہت. کلیہ متواتی، کلیہ مشکک. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کمی اور زیادتی کی گنجائش ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. مثلا سفید رنگ، اس میں کمی اور زیادتی کی گنجائش ہے. ہو سکتا ہے زیادہ سفید، آپ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ کم سفید. ٹھیک ہے، زیادہ خوبصورت کم خوبصورت، زیادہ بدصورت کم بدصورت. کچھ چیزیں لیکن ایسی ہوتی ہیں جس میں کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. مثلا موت، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص زیادہ مرا ہے وہ شخص کم مرا ہے، مر گیا تو مر گیا، ختم ہو گئی بات. یا ہے یا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اس پہلی والی میں سے یا دوسری والی میں سے؟ خواتین عام طور پر دوسری کو قبول نہیں کرتی ہیں، تو پہلی کو قبول کر لیجئے تو اچھا ہے. اس لیے میں نے مثال دی، اس لیے کہ یہ پہلی والی میں سے، اس لیے کہ اس میں اس بات کی گنجائش ہے. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب ہے یا نہیں، درمیان میں کچھ نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کسی میں محبت ہو، کسی میں زیادہ ہو، کسی میں بہت زیادہ ہو، کسی میں بہت زیادہ ہو. اس بات کی گنجائش موجود ہے. لہذا فقط اس محبت کا آ جانا کافی نہیں ہے. یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ یا تو ہے یا تو نہیں ہے. یہ ان چیزوں میں سے کہ اگر ہے بھی تو اس میں کمی اور زیادتی کے اتنے مراحل ہیں کہ ہمارے تصور سے باہر ہے. لہذا ایک مرتبہ اس بات پر اکتفا نہ کر لیجیے اور مطمئن نہ ہو جائیے کہ میرے پاس اہل بیت اطہار کی محبت آ چکی تو بس کافی ہے. نہیں، اس میں بہت گنجائش ہے بڑھنے کی، اور یہ لامتناہی سلسلہ ہے، ہمیشہ بڑھتا رہے گا. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کم از کم ہماری ذات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کا کوئی اینڈ نہیں. جتنا بڑھنا چاہیں بڑھتے رہیں، اور جتنا جو بڑھتا جائے گا. بہت خوب کہا کسی نے، کہا سر محشر علی کا عشق ایسا کام کر دے گا، سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا. تو اس میں گنجائش بہت ہے. اور علی ولی کے عدو وہ سب جان لے ایک دن اسی جرم پہ خالق جہنم عام کر دے گا. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر بغض اہل بیت اطہار دنیا میں موجود نہ ہوتا تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانے کا طریقہ، تو اگر بغض نہ ہوتا تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا.
لہذا اس میں گنجائش بہت ہے کہ میں بڑھ سکتا ہوں آگے. اچھا کتنا بڑھ سکتا ہوں آگے؟ ان کی جانب سے تو ایک ذرہ بھی مل جائے تو یہ بہت ہے. لیکن کیا میں اسی پر اکتفا کر لوں؟ مثال کے طور پر یہ کہ ان کی جانب سے مجھے دولت ملی، ان کی جانب سے مجھے اچھا خاندان ملا ہے، مجھے شہرت ملی ہے، فرض کیجئے کسی کو دنیا میں بہت کچھ انہوں نے عطا کیا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا ہوگا، تو کیا فقط اتنا کافی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں، جنت کافی نہیں ہے. جنت ایک مرحلہ ہے. نجف کا ایک طالب علم تھا، ایک چھوٹی سی چیز، نجف کا ایک طالب علم تھا، بہت غربت میں علماء نے زندگی گزاری ہے، تو بہت غریب تھا، وہ ہندوستان سے آیا تھا. تو وہاں پر ظاہر جوش میں انسان آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب عقل ٹھکانے آتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو بڑی پرابلم ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر یہ کہ جوش میں اگر علماء بیان کر دیتے ہیں کہ فلاں دعا کی یہ فضیلت ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی اس کی یہ فضیلت ہے، تو لوگ جوش میں جا کے شروع کر دیتے ہیں، پھر بعد میں صفحے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا نے بتا تو دیا تھا لیکن یہ نہ بتایا تھا کہ 25 صفحے کی دعا تھی، تب ختم کیسے ہوگی یہ. تو اس لیے کہ انسان جوش میں بسا اوقات آ جاتا ہے، وہ آ گیا جوش میں کہ ٹھیک ہے مولا کے نام پہ گزارا کر لوں گا، لیکن یہ کہ جب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلا وہاں پر، اور مثال کے طور پر یہ کہ واقعا بڑی غربت تھی، بہت سخت حالات تھے، تو آتا ہے امیر المومنین کے پاس اور مولا سے آ کر کہا کہ مولا اگر آپ کو مجھے یہاں پر رہس نہیں دینا تھا تو یہاں بلایا کیوں تھا پھر مجھے؟ میں وہیں اچھا تھا، وہیں رہتا میں. تو بہت گریا کیا وہاں پر اس نے. اچھا یہ اگر کسی کو دیکھنا ہو، یہ واقعہ کسی کو دیکھنا ہو تو شرح دعائے کمیل اردو زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، کافی پہلے سے بلکہ ہو چکا ہے. آغا انصاریان کی ہے. آغا انصاریان ایران کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں اور بہت بزرگ عالم ہیں. انہوں نے کتاب لکھی شرح دعائے کمیل. آپ کی گفتگو کا جو انشاءاللہ ذاکرہ ہیں اور پروردگار عالم انہیں بہترین ذاکری کرنے کی اہل بیت اطہار کی راہ میں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، ان کے لیے ایک اچھا موضوع بن سکتا ہے شرح دعائے کمیل. رمضان مبارک بھی قریب ہے، اگر وہاں کبھی درس دینے کا موقع ہو تو دعا کا موقع ہوتا ہے اور دعا ہی کا مہینہ ہے رمضان مبارک کا، تو وہ شرح لکھی انہوں نے ایک جملے کی. اس میں تقریباً آخر میں ایک چیز لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ طالب علم وہاں پر بہت گریا کرتا ہے، اس کے بعد وہ غش آ گیا اسے، تو اس نے دیکھا کہ خواب میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں. مولا آتے ہیں خواب میں اور مولا نے کہا کہ اگر تجھے علم چاہیے تو یہی سختی ہے، یہاں پر اسی طرح رہنا ہوگا. اس لیے کہ حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ اللہ نے علم کو خالی پیٹ میں رکھا ہے اور لوگ اسے بھرے ہوئے پیٹ میں تلاش کر رہے ہیں. تو علم کے لیے زحمتیں اور سختیاں ہیں. لیکن اگر تجھے دولت چاہیے تو ٹھیک ہے، تو ہندوستان واپس جا، وہاں پر جو تیرے شہر کا راجہ ہے، بڑا ہے، اسے جا کر یہ جملہ کہہ، بے آسمان رود وقار آفتاب کند، آسمان پر پہنچتا ہے اور آفتاب بن جاتا ہے. یہ جملہ کہہ، فارسی زبان کا ایک جملہ ہے. یہ بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے مولا مجھے پیسے چاہیے، آپ مجھے شاعری سکھا رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے پاس نجف میں رہنے کے پیسے نہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں ہندوستان واپس جاؤ. مولا میں کیسے جاؤں؟ تو پھر اس کے بعد مولا سے کہتا ہے کہ مولا آپ مجھے کچھ عطا کیجئے. اگلے دن پھر سیم یہی واقعہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ مولا اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھ علم چاہیے تو یہاں پر ہے، دولت چاہیے تو وہاں جا. اس سے کہ آسمان رود وقار آفتاب کند، آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. جب دوسری تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو پھر قرض لیتا ہے کسی سے اور اس کے بعد پہنچتا ہے وہاں ہندوستان. اب وہاں پر ہندوستان اس کے راجا سے کوئی فرینڈشپ تھوڑی ہے اس کی کہ جب چاہے ملاقات کر لے مرضی سے، ظاہر ہے کہ اس کے پاس ملنے کے لیے پورا پروٹوکول ہے. تو اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، جتنا ملنے کی کوشش کرے وہ ملنے کے لیے اس ملاقات ہو نہیں پا رہی تھی. تو اس نے بہت کوشش کے بعد جب نہیں ہو سکی ملاقات تو ایک جگہ کھڑا ہو گیا کہ جہاں راجا کو گزرنا تھا، وہ سیر و تفریح کے لیے گزرنے والا تھا، تو وہ وہاں کھڑا ہو گیا. جب وہاں پر جب کھڑا ہو گیا تو راجا گزرا اپنے پوری شاہی تمترات کے ساتھ اور پورے شاہی قبیلے کے ساتھ. تو اس نے دور سے بادشاہ کو دیکھا، کوئی سلام دعا ہے نہیں اس کی کہ سلام کرے، اسے بلائے بات کرے. اس نے دور سے دیکھا، اس نے سوچا کہ میں کیسے بات کروں، میں کیا کروں. اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے مولا کا حکم یہ تھا کہ جملہ کہہ دینا، جملہ کہنا میرا کام ہے، مسئلہ حل کرنا علی کا کام ہے، اس میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں. مولا نے مجھ سے کہا تھا کہ کر لو تو میں کر لوں گا، بس ختم. تو اس نے اس بادشاہ کو دیکھا اور دور سے کہا کہ بلند آواز سے کہا بے آسمان رود وقار آفتاب کند. جیسے ہی اس نے کہا یہ، بادشاہ نے اس کی جانب دیکھا
کہا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ کیا کہا تم نے ابھی؟ یہ گھبرا کے کہتا ہے مولا نمازیں بچوانے گیا تھا، روزے گلے پڑ گئے، پتہ نہیں کیا سکھا دیا مولا۔ میں کہتا کہ مولا میں نے کچھ نہیں کہا، اس بادشاہ سے کہتا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا۔ نہیں تم نے کچھ کہا ہے۔ جب بادشاہ نے بہت اصرار کیا تو اس نے پھر ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی آسمان ربت وقار آفتاب کو رکھ۔ بادشاہ نے کہا یہ جتنی زمینیں دیکھ رہا ہے نا، اس پر میں گھوم رہا ہوں، یہ ساری میری ہیں، اس میں سے آدھی میں نے تجھے عطا کی، یہ تیری ہو گئی۔ اچھا پورا سنیے گا۔ کہا کہ یہ تیری ہو، آدھی تیری ہو گئی۔ اسے اپنے دربار میں لے کر گیا، بادشاہ کا خزانہ تھا پورا، کہ اس خزانے میں سے آدھا تیرا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا نائب تو ہوگا، میرے مرنے کے بعد تو بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، کہا کہ اس کی شادی تجھ سے ہوگی۔ اب یہ تعجب کر رہا، حیران ہو رہا ہے کہ اس ایک جملے میں کیا ہے؟ وہ مجھے زمینیں دے رہا ہے، وہ مجھے خزانے دے رہا ہے، وہ مجھے ولی عہدی دے رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے بادشاہ سے پوچھا، کہا کہ حضور یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات کی، اس ایک جملے میں کیا ایسی بات ہے کہ آپ اتنی نوازش فرما رہے ہیں؟ جب آپ سے کہہ رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت اس کے درجے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سلسلے میں نے اس بات کو بیان کیا۔ کیا کیا درجے ہیں اس کے، ابھی سمجھ میں آئے گا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ کیوں آپ مجھے عطا کر رہے ہیں؟ اچھا اسے سوال کیا، اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھ میں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ایک نظم لکھی تھی، ایک منقبت، اس میں جو شعر لکھا تھا اس میں پہلا مصرع لکھ لیا تھا، دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ علی کی شان کے اعتبار سے کیا کہوں۔ تو میں سوچتا رہا، بہت غور کرتا رہا کہ اس میں کون سا دوسرا مصرع ایسا ہوگا کہ جو امیر المومنین کی شان کے اعتبار سے ہو سکے۔ تو جب میں نے بہت غور کیا اور پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے مولا سے منت مانی تھی، اور میں نے مولا سے کہا تھا کہ مولا اگر کوئی مصرع وہ مجھے لا کر بتا دے تو میں اپنی آدھی زمینیں اسے دے دوں گا، آدھا خزانہ اسے دے دوں گا، اپنا نائب اسے بنا دوں گا۔ تو وہ ہے کہ جس نے ایسا مصرع مجھے سنایا کہ میرا دل پہ جا کے سیدھا وہ مصرع لگا، اور میں نے کہا کہ اس سے بہتر امیر المومنین کی شان میں کوئی مصرع ہو نہیں سکتا تھا۔ اچھا اس کے بعد اس نے سوال کیا، اب اصل بات یہاں پر ہے، اس نے سوال کیا کہ اچھا حضور یہ بتلائیے گا پہلا مصرع کیا تھا؟ وہ کیا مصرع تھا کہ جس پر آپ نے دوسرا مصرع کہا تھا؟ یہ ہے اہل بیت اطہار کی ولایت۔ اس نے کہا کہ میں نے لکھا تھا کہ گر بذرعی نظر لطف بو تراب افتد، بے آسمان روت وقار آفتاب کند۔ اگر دنیا کے ایک حقیر ذرے پر بھی بو تراب کی نگاہ ہو جائے تو یہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے، بے آسمان روت وقار آفتاب کند، یہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور آفتاب بن جایا کرتا ہے۔ تو یہ خود اس کی اپنی داستان تھی نا، وہ ایک ذرہ تھا، اگر ذرے پر بو تراب کی نگاہ ہو جائے، جسے دولت چاہیے تھی اسے دولت دے دی، جسے مصرع چاہیے تھا اسے مصرع دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ خالی دنیا چاہیے ان سے، یا یوں کہوں کہ اس کے بعد فقط جنت چاہیے، یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ چاہیے؟ لہذا اس میں سینکڑوں مراحل ہیں۔ آپ خالی کم پر اکتفا نہیں کیجیے گا، یعنی آخرت کی چھوٹی کامیابی پر اکتفا نہیں کیجیے گا، آپ ان سے وہ مانگیں کہ جو بہترین ہو سکتا ہے۔ اور جیسے ہم پروردگار سے کہتے ہیں نا، حقیقت تو یہی ہے، ہم پروردگار سے کہتے ہیں نا پروردگار ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، تو جو تو بہتر سمجھتا ہے اپنے بندے کو عطا کرتے۔ اسی طریقے سے یہاں پر معاملہ ہے۔ لہٰذا کبھی اپنی زندگی میں مطمئن نہ ہو جائیں۔ کامیابی کے لیے ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے، کبھی اپنی زندگی میں مطمئن نہ ہو جائے کہ میں یہاں پر پہنچ گیا بس، نہیں، اس میں آگے بے تحاشا مراحل ہیں۔ کتنے مراحل ہیں؟ شعور سے باہر ہے۔ کسی نے کہا علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، شعور سے علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، اور یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، لمٹ نہیں ہے کوئی اس کی، یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں۔ اچھا اتنا گزارش کر دوں، یہ ساری باتیں کیوں بیان ہو رہی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ توحید وہ سب سے پہلے، لیکن توحید پر
چونکہ جو ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے عام طور پر اس میں یہ کہ مسلمان بہرحال توحید کو ایک حد تک مانتے ہیں. کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ توحید کو کیسا مانتے ہیں, توحید کو کیسا مانتے ہیں, کہ جس میں اللہ کا ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو ہماری توحید اور ان کی توحید میں فرق ہے بڑا. بلکہ ایک جملہ گزارش کر دوں, یہ خالی لکھنے میں ایک جیسا ہے کہ جناب ہم توحید کو, نبوت کو اور قیامت کو ہم سب مانتے ہیں, یعنی سارے مسلمان مانتے ہیں. یہ خالی ہیڈ لائن میں ایسا ہے, ورنہ صحیح بخاری کی توحید کہاں اور نہج البلاغہ کی توحید کہاں, زمین سے آسمان تک فرق. لہذا اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو خود امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو لعرف العباد نفسہ, وہ خود اپنے بندوں کو پہچانوا سکتا تھا, لیکن اس نے ہمیں طریق بنایا اور باب بنایا اللہ تک پہنچنے کے لیے, راستہ بنایا اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ نے خود بنایا ہے. تو اس میں جو ساری باتیں گزارش ہو رہی ہیں, ظاہر ہے کہ صاحبان فہم آپ تشریف فرمائیں تو کسی کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا کہ جناب میں اہل بیت اطہار کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو توحید اور رسالت کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہا. نہیں, وہ اس سے بڑھ کر ہے, لیکن یہ کہ راستہ یہاں سے, اگر کوئی اس کے بغیر جانا چاہتا ہے تو نہیں ہو سکتا. لہذا بہت اچھا کہا کسی نے, اس کو مکمل کر دوں. نے کہا علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں, یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں, اور علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند. صحیح, علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند, یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں. اور تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں. اب دل چاہ رہا ہے کہ میں سنا دوں آپ کو. تمام مشکلیں حل ہو گئی, بہت اچھا کہا ہے کسی نے. جو کہ حدیث میں آیا ہے کہ من قال فینا بیت شعر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ, جو ہماری شان میں دنیا میں ایک بیت کہتا ہے, اللہ قیامت میں جنت میں اس کے لیے ایک بیت تیار کر دیتا ہے. یہ بیت ہے شاعری والا بیت, وہ بیت ہے جنت کا گھر. من قال فینا بیت شعر, آپ غور فرما رہے ہیں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے اس گھر پر. تو تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں, ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں. اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا, علی سے حشر میں, آخرت میں کامیابی, علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی. اور جو دشمنان علی حشر میں پہنچیں گے, اے علی تیرے عدو کے لیے کیا یہی سزا کم ہے, اے علی تیرے عدو کے لیے کیا یہی سزا کم ہے, نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں. نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں. یہ تو انشاءاللہ ریکارڈنگ ہے, اس کو آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک منزل ہو گئی. اچھا, اس کے بعد مجھے آج تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ, چونکہ آخرت میں کامیابی ہمارا موضوع تھا, تو مراجع کی زبانی بھی کچھ نصیحتیں. میں اپنی نصیحت میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں. صحیح, تو مراجع کی زبانی مجھے پہنچانا ہے کچھ. یہ ایک منزل ہو گئی ان کی ولایت اور محبت کی. اس کے بعد منزل میں نے عرض کیا کہ اس میں جو بے شمار مرحلے ہیں, ان میں دیکھیے کہ آپ کہاں پر موجود ہیں. مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے الحمدللہ کہ جو بے نمازی ہے, لیکن کیا فقط بے نمازی نہ ہونا اور نماز پڑھ لینا یہ کافی ہے؟ آپ اہل بیت اطہار کی نماز کو چھوڑ دیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا علی نے نماز پڑھی تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن کیا ان کے غلام آیت اللہ نخود کی مشہد مشرف میں پروردگار انشاءاللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے, انشاءاللہ مولا رضا علیہ السلام کی زیارت. درود بھیجے محمد اور آل محمد. یہ لوگ کس منزل پر ہوتے تھے؟ مشہد کا حرم اس وقت بند ہو جاتا تھا, اب تو 24 آورز کھلا ہوتا ہے, لیکن اس وقت بند ہو جاتا تھا, پھر نماز شب کے وقت کھلتا تھا. تو آقا نخود کی نماز شب پڑھنے کے لیے جب تشریف لاتے تھے تو ایک دن وہ آتے ہیں, انہوں نے کہا وہاں کے اس چوکیدار سے, کہا کہ مجھے چھت پر جانا ہے, زیر آسمان نماز پڑھنا چاہتا ہوں.
تو چوکیدار وہ سو رہا تھا اس وقت، وہ جاتا ہے اوپر، اس نے چھت کھول دی، بہت بڑا حرم نہیں تھا، اس نے چھت کو کھول دیا، اس کے بعد آگے خود کے اوپر جاتے ہیں، یہ وہاں لاک لگا کر واپس آ گیا نیچے اور پھر سو گیا۔ جب فجر پر اٹھا تو دیکھا شدید برف باری ہو رہی تھی، اور یہ یہاں پریشان کے اوپر برف بن گئے ہوں گے آغا صاحب۔ اب کیا کیا جائے، جلدی سے بھاگتا ہے وہاں پر، اس نے جیسے اس دروازے کو کھولا اور چھت پر پہنچا تو دیکھا کہ ایت اللہ نقود کی رکوع کے عالم میں تھے، اور 2 فٹ برف ان کی پشت پر موجود تھی، اور انہیں ہوش ہی نہیں تھا نماز کے دوران کہ برف باری ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ اس کا ماننے والا ہے کہ جس کے پیروں سے تیر کھینچ لیا جائے لیکن اسے نماز میں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو خالی نمازی ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اب اس طرح سے آپ ہر چیز میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ ایک عبادت، اس میں بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، اس میں خلوص مزید پیدا کرنے کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔ میں خود اپنے لیے گزارش کر دوں، مثال کے طور پر کیا خالی تقریر کر لینا کافی ہے؟ کیا خالی مثال کے طور پر یہ کہ واہ واہ ہو جائے تو کافی ہے؟ نہیں، اس میں بہت سی گنجائشات ہیں جو مجھے بہتری کی ضرورت ہے۔ شیخ مرتضیٰ زاہدی تشریف لے کے جاتے ہیں شیخ محمد احمد اصفہانی کے پاس، وہ جاتے ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ قبلہ مجھے کوئی نصیحت ہو تو، میں نے شاید پیش کیا تھا، یہ نہیں پیش کیا، کہ نصیحت ہو تو بیان کیجئے۔ وہ عارف جواب دیتے ہیں کہ نصیحت میں کروں گا لیکن پہلے شرط یہ کہ ایک سوال کا جواب دو میرے، وہ یہ کہ اگر تم کسی محفل میں جاؤ مجلس پڑھنے کے لیے، تمہارا وہاں پر بڑا استقبال ہو، لوگ بہت واہ واہ کریں، بہت اچھا لگے تمہیں، اگلے دن اسی محفل میں پہنچو تو تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، تو کیا دل میں ایسا ہوگا کہ کل تو اتنا کہہ رہے تھے آج کچھ بھی نہیں کہہ رہے؟ جیسے گزشتہ ہفتے آپ بہت کہہ رہے تھے آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سر کے طور پر۔ تو کہا کہ ہوگا ایسا، ہی نہیں ہوتا، کہا کہ ہاں ہوگا ایسا، کہا میں غلط کیوں کہوں، ہاں ٹھیک ہے ہوگا ایسا، کہ مجھے میرا دل مضطرب ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا۔ تو وہ جو شیخ مرتضیٰ زاہدی جو عارف تھے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت نہیں کر سکتا، جاؤ۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس کے دل پر انسانوں کی باتوں کا اثر ہوتا ہو اس کے دل پر اللہ کی بات کا اثر نہیں ہوا کرتا۔ اب جملہ کہہ دوں یہاں پر، جس کے دل پر انڈین فلموں اور میڈیا کا اثر ہوتا ہو اس کے دل پر مجلس حسین کا اثر نہیں ہوا کرتا، اس کے دل پر لاکھ درس سنا لیجئے اس کا اثر نہیں ہوا کرتا۔ تو خالی یہاں آ جانا کافی نہیں ہے، ہر چیز میں دیکھیے گا کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ بہتری کا جو سب سے اچھا راستہ ہے ظاہر ہے کہ واجبات اور محرمات میں، وہ یہ ہے کہ علماء کرام کی پیروی، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کے مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ علماء کتنے بڑے بڑے مقامات تک پہنچ جاتے تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے شیخ مرتضیٰ انصاری کا نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، تاریخ تشیع کے سب سے بڑے مجتہد اگر کہا جائے تو اس میں شاید نام آئے گا شیخ مرتضیٰ انصاری کا، آؤٹ کلاس مجتہد ہے، جن کا میں نے وہ واقعہ بھی پیش کیا تھا شاید گزشتہ ہفتے، کہ بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ جب نہیں آتا تو پھر نیچے اترو، جنہیں تعلیم مولا کائنات نے دی ہے اور جن کا امتحان امام زمانہ نے لیا ہے۔ وہ بسم اللہ والا واقعہ کہ مولا نے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تھا، انشاءاللہ بیان ہو چکا ہوگا یہاں پر، نہیں ہوا بیان؟ ہوا ہے، چلے آدھے کہہ رہے ہیں ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں بک میں پڑھا ہے تو اچھی بات ہے۔ اچھا یہ تو ایک بڑی مشکل ہے، ٹھیک ہے، اچھا میں ٹھیک ہے ایک مختصر کر کے بالکل سنا دیتا ہوں، جنہوں نے سنا ہے ان کے لیے بھی ایک انشاءاللہ یاد دہانی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ثواب انشاءاللہ شریک ہو جائیں گے، تاکہ ان کی عظمت کا احساس ہو سکے، اس کے بعد پتہ چل سکے کہ یہ تمام تر عظمتوں کے باوجود اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے، کہ ہم جناب علی، اچھا اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے مجموعے میں خاص طور پر اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ غرور اور تکبر ہمیشہ دولت کا نہیں ہوتا، غرور ہمیشہ شہرت کا نہیں ہوتا، غرور کبھی عبادت کا بھی ہوتا ہے، غرور علم کا بھی ہوتا ہے۔ ارے ہمارے پورے خاندان میں تو ایک ہوں جو جاتے ہیں، باقی کسی کو کچھ پتا نہیں، سب جاہل ہے، خالی ہمیں جمع رہے ہیں پڑتا ہے بس، باقی سب ایسے ہی، اس کا بھی غرور ہوتا ہے۔
تو شیخ مرتضی انصاری جو اس مقام تک پہنچنے کے باوجود ان کا خضوع و خشوع کیسا تھا، کس مقام تک؟ جو میں نے کہا کہ مختصر گزارش کر دوں ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ جنہوں نے پہلے سنا ہوا ہو، وہ یہ کہ نجف اشرف میں درس خارج دیا کرتے تھے. درس خارج یعنی کیا؟ درس سے خارج، درس آؤٹ نہیں، یعنی درس خارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ درس کے جسے پڑھ کر لوگ مجتہد بنتے ہیں، اور حوض علمیہ سے چونکہ وہ باہر چلے جاتے ہیں مجتہد بن کر، لہذا اسے درس خارج کہا جاتا ہے. اور ان کے درس میں مجتہدین بیٹھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک طالب علم جو آتا ہے وہاں پر بہت محنت کرتا تھا، لیکن اسے درس سمجھ نہیں آتا تھا شیخ مرتضی انصاری کا. تو وہ آتا ہے مولا کائنات کے پاس ان کی زری پر، اور زری پر آ کے کہتا ہے کہ مولا میری زندگی اس بات پر لگ گئی کہ میں مجتہد بن جاؤں، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن مولا میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ بھی اس پہ دعا کیا کیجیے ان چیزوں کے لیے کہ مولا مجھے آپ کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آ سکیں. آپ مجھے مولا کچھ عطا کیجیے. میں نے تو اپنی محنت پوری کر لی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب علی جب وہ سو جاتا ہے تو اس نے خواب میں جناب امیر المومنین کو دیکھا، اور مولا تشریف لاتے ہیں اس کے پاس، اور جب مولا تشریف لاتے ہیں تو اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مولا نے پڑھا، اور اس کے بعد مولا چلے گئے. اور اگلے دن جب وہ بیدار ہوتا ہے تو پھر تصور کر رہا تھا کہ اب دیکھتا ہوں کہ جا کر کیا ہوتا ہے درس میں. مولا کائنات نے بسم اللہ پڑھی ہے تو کیا ہوتا ہے اس درس. جاتا ہے تو پھر دیکھا کہ شیخ مرتضی انصاری کا نہ صرف یہ کہ درس سمجھ میں آ رہا تھا، بلکہ یہ کہ شیخ مرتضی انصاری کی بات پر وہ اعتراضات بھی کر رہا تھا. کیونکہ درس خارج میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اعتراض کرنا ہو تو درمیان سے کر سکتا ہے وہ، تو وہ اعتراض بھی کر رہا تھا بار بار. تو شیخ مرتضی انصاری کہتے ہیں کہ کل تک اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، آج یہ اتنا کیسے کہہ رہا ہے، کیا بات ہے. تو شیخ مرتضی انصاری نے اس سے کہا کہ تم درس کے بعد مجھ سے ملنا. وہ درس کے بعد آتا ہے ان کے پاس اور آ کر کہا کہ قبلہ میں چاہتا یہ ہوں کہ شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ یہ تمہاری کیفیت کیسے؟ کہا کہ میں چاہتا یہ تھا کہ آپ کو یہ بیان کر دوں. وہ یہ کہ کل میں رات کو جب میں نے بہت زیادہ استغاثہ کیا امیر المومنین سے تو مولا تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے میرے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے. اور مولا کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ آج نہ صرف یہ کہ آپ کا ایک حرف سمجھ میں آ رہا ہے بلکہ میں اعتراض بھی کر رہا ہوں آپ پر. اور یہ کہتے ہوئے اس کی بات میں ذرا سا غرور آ گیا اور تکبر آ گیا، کیونکہ مولا کائنات نے میری کان میں بسم اللہ پڑھا ہے. شیخ مرتضی انصاری سنتے رہے. آخر میں مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا اتنا یاد رکھنا کہ وہ مولا جو تیرے کان میں کل بسم اللہ پڑھ کر گیا ہے وہی مولا میرے کان میں پوری سورہ الحمد پڑھ کر گیا ہے. تو تصور فرمائیے کہ شیخ مرتضی انصاری اس مقام پر ہے. لیکن جب توضیح المسائل انہوں نے لکھی ہے، اس میں توضیح المسائل نہیں ہوتی تھی، رسالہ عملیہ آج کی لینگویج میں اگر کہا جائے تو توضیح المسائل، جب انہوں نے لکھی اس لیول کے عالم، تو اس پر ایک جملہ لکھا تھا، اور یہ واقعا معرکۃ العرا جملہ کہ کوئی کس مقام تک پہنچنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھے اور اہل بیت کے سامنے اتنا خاضع اور خاشع سمجھے. انہوں نے کہا کہ میں اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل لینگویج سے گزارش کرتا ہوں ابھی. اس رسالہ عملیہ پر، اس توضیح المسائل پر عمل کرنا غیبت امام زمانہ میں اسباب عقل بالمیتہ جائز ہے. یعنی کیا مطلب؟ عقل بالمیتہ کسے کہتے ہیں؟ عقل کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ کھانا. عقل والی عقل نہیں، عین والی نہیں، حمزہ کاف، کتاب والا کاف اور لام، عقل، اسے کہتے ہیں کھانا. عقل بالمیتہ، میتہ کسے کہتے ہیں؟ مردار کو. مردار کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حرام ہے مردار کھانا. لیکن ایک صورت میں کب جائز ہے؟ جب انسان مر رہا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو اس وقت جائز ہو جاتا ہے. شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ یہ جو میں نے توضیح المسائل لکھی ہے، اس میں جو ساری محنت کی ہے، اس توضیح المسائل پر عمل کرنا غیبت امام زمانہ میں اسی طرح جائز ہے جیسے ایک مردار کھانا جائز ہے. یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایک مردار تصور کیا. کہا کہ اصل تو وہ تھا جو منبع تھا، وہاں سے غذا ملنی چاہیے تھی، لیکن اب چونکہ امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہے تو ان کی غیبت میں میرے مسئلوں پر عمل کر لو اسی طرح سے جیسے ایک مردار کھا لیتے ہو، اسی طرح سے شیخ مرتضی انصاری کے مسئلے پر عمل کر لو. یہ جائز ہے. تو یہ علم کے مقامات انہیں کیسے عطا ہوتے تھے؟ لہذا جس منزل پر پہنچ جائیے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ اینڈ ہو گیا امام. حتیٰ جتنے بزرگ علماء ہیں، جتنے بزرگ علماء، انشاءاللہ خدا نے مطالعہ آپ کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے.
آپ باب الحوائج علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ تشریف لے جائیں انشاءاللہ. وہاں پر خواجہ نصیر الدین طوسی کا ایک چھوٹا سا مزار ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی جب انہیں دفن کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے کفن پر یہ آیت لکھوانا. وہ خواجہ نصیر الدین طوسی جنہوں نے ہلاکو خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو ان کی وجہ سے شیعت کی جان و مال محفوظ رہی تھی. بے شمار انہوں نے مناظرے کیے ہیں اور اہل بیت اطہار کی بے تحاشا خدمت کی. انہوں نے کہا کہ جب مجھے دفن کرنا تو چونکہ مجھے ساتویں امام کی بارگاہ کے قریب دفن کر رہے ہو لہذا میرے کفن پر یہ آیت لکھوانا. اصحاب کہف کے کتے کی آیت ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. آپ تصور فرما رہے ہیں. لہذا اب میں اپنے لیے کہہ دوں, اپنے لیے شاید ابھی تک ہم اہل بیت اطہار کی بارگاہ کے کتے بھی نہیں بن پائے. لہذا یہ خالی کافی نہیں, ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں. یہ مراحل کیسے طے ہوں گے؟ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا, یہی سادہ سی چیزیں ہیں. یہ حلال و حرام. آیت اللہ بہجت سے جب کوئی پوچھتا تھا نا کہ علم عرفان کی منزل پر کیسے پہنچے تو بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں بتاتے تھے. کہتے تھے عرفان کی پہلی منزل یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دو. گناہ کون سا ہے؟ یہی وہ حرام چیزیں کہ جو ہمیں بتلائی جاتی ہیں, اسے ترک کرو. ورنہ جناب عالی مثال کے طور پر یہ کہ میں جماعت ثانی کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں رجب کے سارے اعمال بھی کر رہا ہوں, میں نہیں معلوم کون کون سے وظیفے کر رہا ہوں, اور زبان کنٹرول میں نہیں. یہ کامیابی نہیں, مشکل ہے. یہ ساری باتیں اسے سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے گزارش کر رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ جو یقیناً بہت سے مقامات پر فائد ہوں گے پہلے سے, اور انشاءاللہ پروردگار ہم سب کے مقامات کو بلند فرمائے انشاءاللہ. اچھا, اب آیت اللہ وحید خراسانی کی جانب سے نصیحت, ان کی جانب سے. ایک محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے درس خارج میں انہوں نے عمومی طور پر یہ نہیں کہا تھا, ایک محفل میں موجود تھے جس میں انہوں نے ایک بات بیان کی. کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے ترقی کریں, تو ظاہر ہے کہ تمام واجبات اور محرمات کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایڈیشنل ہیں. 3 چیزیں بتائیں, اور 3 چیزیں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں کہ مثال کے طور پر یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ بڑی مشکل 50 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو اور اتنی مرتبہ یہ کرو. نہیں, یہ نہیں, سمپل کہا 3 چیزوں پر عمل کرو, انشاءاللہ بہت ترقی محسوس کرو گے اپنے اندر. پہلی چیز, نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنے کی عادت کرو. نماز پڑھ لینا وہی کافی نہیں, اول وقت میں پڑھنے کی عادت ہمیشہ. اچھا, بعض مقامات پر ظاہر ہے کہ اس طرح سے گھروں کا ماحول بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم مثلا دوپہر میں کام نہیں کر پاتے, گھر کا کام اور بچوں کا آنا, اور بسا اوقات کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں اور بھی پرابلمز ہو جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ اگر نہیں کر پا رہی ہیں اور گھر کا ماحول اس سے خراب ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ جناب علی اتنا کام رکھا ہوا تھا اور یہ نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی, ٹھیک ہے, تو وہ نماز تو کم از کم اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں جس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وہ کون سی نماز ہے؟ انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیجئے, پروردگار کوئی نہ کوئی راہ ایسی بنا دے گا کہ آپ ظہر اثر مغرب عشاء بھی اول وقت میں پڑھ سکیں گے. اول وقت میں آیت اللہ بہجت نے فرمایا تھا کہ جو نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اللہ ایک نہ ایک دن اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس مقام تک وہ پہنچنا چاہتا ہے, اللہ اسے پہنچا دے گا. لہذا انشاءاللہ یہ کام ہو سکے. دوسرا کہا دعا عہد, نماز فجر کے بعد دعا عہد, کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ دعا عہد کثرت کے ساتھ پڑھا کرو, اس لیے کہ تمہاری آخرت میں بہت مؤثر ہے اور اسے بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ہے دعا عہد کا پڑھنا, کہ انشاءاللہ کبھی ترجمہ بھی پڑھ سکیں تو ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور تیسری چیز کا روزانہ سورہ یاسین پڑھو اور اسے شہزادی کونین کو ہدیہ کرو. اللہم صلی علی محمد. روزانہ سورہ یاسین میرے خیال میں شاید 15 منٹ کا کام ہوگا یا اس سے بھی کم کام ہوگا, 5-7 منٹ ٹھیک ہے, اس میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا بسا اس لیے کہ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے نا, وہ میر مہدی مجروح یہ تھے غالب کے شاعر,
غالب کے شاگرد. تو ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا، تو کسی شاعر نے یا جو ناظم تھا اس نے غالب کا ایک شعر غلط پڑھ لیا. تو میر مہدی مجروح جناب اس کے پیچھے جوتا لے کے بھاگے کہ تم نے غالب کا شعر. پھر اس کے بعد میر مہدی مجروح سے مار مار کے کہہ رہے تھے، کہتے ہیں یہ غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر. کوئی قرآن نہیں کہ جیسے موٹا کی طرح پڑھ لیے. اس پہ تو درود نہ پڑے آپ. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس پہ تو کہا کہ یہ غالب کا شعر قرآن. تو اگر ہو سکے تو تھوڑا سا ٹھہر کر اچھی طرح سے سورہ مبارکہ یاسین اور اسے ہدیہ کریں شہزادی کونین کو. اس کے بعد خود وہ وجہ بتاتے. یہ آیت اللہ وحید خراسانی نے وجہ بیان فرمائی کہ اگر میں شاید بیان کرتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ بھئی یہ تو کوئی اپنی خطابت کر رہا ہے، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے کیسی بہترین وجہ بیان فرمائی. کہا جب تم سورہ یاسین پڑھو گے، اس لیے کہ سورہ یاسین ہے قلب قرآن، اور اس کے بے شمار فوائد روایات میں بیان کیے گئے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو کہا جب تم سورہ یاسین پڑھو گے تو نہیں معلوم ہماری یاسین وہ قبول ہو سکے نہ ہو سکے، اس میں اس قابلیت ہو یا نہ ہو کہ اللہ کے پاس پہنچ سکے اور نامہ اعمال میں بہترین طریقے سے لکھی جا سکے. کہا لیکن جب تم ہدیہ کر دو گے اسے. اس کے بعد خود انہوں نے مثال دی. خود آئیے آیت اللہ وحید خراسانی کی مثال دی. کہتے ہیں کہ مثلا ایک سامان جب ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہاں کسٹم پہ چیک ہوتا ہے کہ سامان میں کیا رکھا ہے، چیک کیا جاتا ہے اسے. لیکن فرض کرو کہ اگر اس سامان پر اس ملک کے بادشاہ کی اسٹیمپ لگی ہے تو پھر کسی کسٹم والے کی مجال نہیں کہ اسے روک سکے اور چیک کرے کہ جناب یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کہ تم یاسین پڑھو گے نہیں معلوم قبول ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن اسے ہدیہ کر دو کہ جسے اللہ نے کائنات پہ اختیار عطا فرمایا ہے، عرش کا اختیار. درود بھیج دیں محمد و آل محمد. تو کہا اسے ہدیہ کر دو. اور جب اسے ہدیہ کر دو گے تو پھر کسی، ان کا جملہ تھا، کہتے ہیں پھر کسی فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ تمہاری یاسین کو پہنچنے، اللہ کے پاس پہنچنے سے روک سکے، اور یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. لہذا ہمارے سامنے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، شاید میں نے اسے عرض کر دیا تھا، کہ جب عرش الہی پر اندھیرا تھا اس وقت شہزادی کونین کی نور کو بھیجا گیا تھا. تو یہ تین چیزیں دوبارہ سے میں کہوں، اول وقت میں نماز، دعائے عہد، سورہ مبارکہ یاسین. اچھا، بعض محفلوں میں انہوں نے بیان کیا کہ بیوی کو ہدیہ کرو، بعض محفلوں میں انہوں نے بیان کیا کہ زمانے کے امام علیہ السلام کو ہدیہ کیا جائے. لہٰذا آپ دونوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں، بلکہ چارہ معصومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ بہت انقلابی تبدیلی محسوس کریں گے اپنے اندر کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں، اللہ کی جانب بڑھ رہے ہیں. آخری بات، یہ کہ اگر دوسروں کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکیں تو اللہ آپ کی زندگی میں، غور فرمائیے گا اور محسوس کیجئے گا کہ بے تحاشا بہتری پیدا کرے گا آپ کی زندگی میں، دنیا میں اور انشاءاللہ آخرت میں بہت بہتری پیدا کرے گا. لہذا دوسروں کو کثرت کے ساتھ دعا دیجیے گا. اور ایک تو ہم ممبر کے اعتبار سے ہوتا ہے، مجبوری ہماری ہوتی ہے کہ سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ جناب سب کے رزق میں وسعت ہو اور جناب جتنے بیمار ہیں سب صحت یاب ہو سکیں، اس لیے کہ فردن نام نہیں لیا جا سکتا. لیکن اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ نام لے کر کہ پروردگار میرا فلاں عزیز ہے، اس کی یہ مشکل ہے، اسے حل کرتے. فلاں پڑوس والا ہے، اس کی یہ مشکل ہے، اسے حل کرتے. اور آپ غور فرمائیے گا، اگر آپ نے کثرت کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیا تو آپ کی بے تحاشا مشکلات دنیاوی و اخروی پروردگار عالم حل فرمائے گا. یہ روایت کا جملہ ہے اور بے شمار احادیث کا خلاصہ ہے. اسے ضرور کیجئے گا. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیت ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہ جائے گا. لہذا یہ سوچئے گا کہ میرے پاس جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اللہ کے پاس ہمیشہ باقی رہ جانے والا ہے.
تو اس میں کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ کہ جو کچھ میرے پاس ہے کاش میں اسے اللہ کے سپرد کر دوں، تو جو اللہ کے پاس ہوگا وہ ہمیشہ باقی رہ جائے گا. جو دعائے عدیلہ کا بھی مفہوم ہے، دعائے عدیلہ مفاتح الجنان میں جو موجود ہے، اس میں کیا ہے کہ پروردگار میں اپنے ایمان کو تیرے سپرد کرتا ہوں، بطور امانت تجھے عطا کرتا ہوں، اور تو نے ہی حکم دیا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کیا کرو، اور تو بہترین امانت کا خیال کرنے والا ہے. لہٰذا جب میں عقیدے کو اپنے تیرے سپرد کر رہا ہوں تو میں اس وقت تجھ سے یہ مانگوں گا کہ جب میری موت کا مرحلہ ہوگا اور جب حساب اور کتاب کی منزل ہوگی تو پروردگار اس امانت کو مجھے واپس لوٹا دینا. اور ہمارے یہاں مولا کائنات کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، کاش میں خطبہ نمبر یہاں پر لکھ کر لا سکتا، مس ہو گیا مجھ سے. البتہ یہ ہے کلمات قصار میں. اور مولا کائنات جب تشریف لے جا رہے تھے جنگ صفین سے واپسی پر، تو قبرستان ایک آتا ہے درمیان میں، غالباً وادی السلام کا قبرستان. وادی السلام جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، جو نجف اشرف کے ساتھ ہے، اور بہت قدیمی. حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبریں وہاں پر ہیں. وہاں پر مولا کائنات تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر سب کو روک دیا مولا نے، اور سب کو روک کر ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. اچھا، مولا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں زندوں سے مخاطب نہیں ہوئے مولا، جو مردے تھے، قبریں تھیں حد نگاہ تک، امیر المومنین نے انہیں دیکھ کر کچھ کہنا شروع کیا، اور انہیں دیکھ کر مولا کائنات کہتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ. آخرت میں کیا کام آنے والا ہے؟ شاید اس سے بہتر خطبہ نہ ہو. اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں، مولا کائنات ان قبر والوں سے کہہ رہے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں، والقبور المظلمہ، اے تاریک قبروں کے باشندوں، یا اہل التربہ، اے خاک نشینوں، یا اہل الغربہ، اے غربت کی زندگی گزارنے والوں. انتم لنا فرط سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہم بھی تمہاری اتباع میں تمہارے پیچھے آنے والے. اور اس کے بعد امیر المومنین نے دنیا کے بارے میں کہا فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ. وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے تھے، اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے، اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، میں بتاتا ہوں، جن سے تم نے شادیاں رچائی تھیں اب وہ تمہارے سوگ میں نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو تم نے بنایا تھا تمہارا نہیں رہا، تمہارے ورثہ میں تقسیم ہو چکا ہے، ختم، سب ختم ہو گیا. اس کے بعد امیر المومنین نے ایک سوال کیا کہ اما هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم، یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو علی کے پاس تھیں. فما خبر ما عندكم، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اس قبر کی کیا خبر ہے، کیا حالات ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے. اچھا، قبر کا حال مردہ ہی جانے، اب بتائے کون کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ سوال شاید ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب منبر سلونی موجود نہ ہوتا. تو امیر المومنین ثم التفت الی اصحابہ، اس کے بعد اپنے اصحاب کو دیکھا، اور اس کے بعد اصحاب کو دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا، لاخبروکم، تو میں علی بتاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اور کیا امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، اس قبر میں کیا کام آ رہا تھا، ایک جملہ فقط کہا کہ یہ سارے قبر والے لاخبروکم، یہ سب کے سب مل کر تمہیں خبر دیں گے فإن خیر الزاد التقوی، قبر میں نہ دنیا کی دولت کام آئی، نہ جھوٹی شہرت کام آئی، نہ عزت کام آئی، نہ حسن و جمال کام آیا. فإن خیر الزاد التقوی، قبر میں کام آنے والی چیز سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب ختم ہو گیا. اور تقوی حاصل ہو نہیں سکتا جب تک امام المتقین کا کوئی دامن نہ تھامے، ناممکن ہے. لہذا امیر المومنین نے مومن کی پہچان کیا بتائیے، پھر نہج البلاغہ، اس پہ غور کیجیے گا. مولا کہتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک کاٹ دوں، علی ان یبغضنی، تاکہ وہ مومن مجھ سے نفرت کرنے لگے، تو ما ابغضنی، مومن کبھی مجھ سے نفرت کر نہیں سکتا.
وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اور اگر دنیا کی ساری نعمتیں منافق کے قدموں میں ڈال دوں، عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي، تاکہ وہ منافق علی سے محبت کرنے لگے، تو مَا أَحَبَّنِي، منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا، لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، اس لیے کہ اس بات کا فیصلہ تو پہلے ہی نبی صادق کی زبانی ہو چکا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، اے علی زمین ہل سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، دنیا بدل سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا کوئی مؤمن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ ہے۔ لہذا تقوی حاصل ہو نہیں سکتا جب تک امیر المومنین کا دامن نہ تھام لیا جائے۔ تو یہ کچھ بنیادی ترین نکات تھے کہ انشاءاللہ اس کے صدقے میں محبت اہل بیت میں بڑھنا شروع کیا تو شیطان مختلف اشکال میں سامنے آ گیا۔ اب اس شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک گزارش یوں دیکھیں، اس میں تو بات یہ کہ شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین آپ جس ادارے سے یہاں پر وابستہ ہیں، وہاں پر کتنی ایسی کتابیں چھپ چکی ہیں اور کتنے ایسے بکلیٹ سامنے آ چکے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے، شیطان سے کیسے محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، قرآن کہتا ہے تم جو معلوم ہے اس پر عمل کرنا شروع کرو، اللہ وہ سکھا دے گا جو تمہیں نہیں معلوم ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ اس بات پر ہوتا ہے اور نفس سب سے زیادہ اس بات پر اس کا برا اثر ہوتا ہے نفس پر کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کے باوجود کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کام پتا ہے کہ غلط ہے، 100% غلط ہے، لیکن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے آیت اللہ بروجردی نے کہا تھا کہ میں ہر انسان نے جس نے میری غیبت کی ہے میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن طالب علم نے اگر غیبت کی ہوگی تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں معاف نہیں کریں گے؟ کہ اس لیے کہ طالب علم پہلے غیبت کو حلال بنائے گا، اس کے بعد جا کے میری غیبت کرے گا۔ تو وہ کہے گا کہ جناب نہیں، تو جو جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے نا تو انسان اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہا ہوتا ہے، کیا ٹھیک ہے، یہ تو یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ کوئی غیبت نہیں، تو بہت زیادہ تسلیاں دے رہا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو۔ تو اس لیے اس سے انسان انشاءاللہ محفوظ رہ سکے، شیطان سے آپ خود بخود محفوظ رہ پائیں گی۔ تھوڑا سا ٹائمنگز کے اعتبار سے اس طرح سے یہ غلط ہو گیا معاملہ، میں کچھ چیزیں درمیان میں چھوڑتا چلا گیا تھا، معافی چاہتا ہوں، اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ ٹائم کاش میں اسے بھی بیان ساتھ میں کرتا رہتا تو پھر وہ موضوع کو دوبارہ مجھے بیان کرنا پڑے گا، تو وہ اس لیے اسے میں چھوڑے دیتا ہوں، کیونکہ جی ٹائم ہے میرے پاس، جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا مجھ سے مس کیلکولیشن ہو گئی کہ اگر میں ان چیزوں کو بیان کرتا رہتا تو ہم 3:30 بجے تک لے کر آ جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی چیزیں درمیان میں چھوڑ دی کہ اچھا ایک حدیث قدسی ہے، چلیں اسے میں شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، بہت بہت خوبصورت حدیث ہے یہ حدیث قدسی، یعنی اللہ کا کلام۔ اس طرح کی ملتی جلتی حدیث قدسی اور بھی موجود ہے۔ فرمایا پروردگار عالم نے، اللہ کا جو بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، شیطان سے بچنا چاہتا ہے، کیسے؟ یہ بہت سے سوالات کا جواب ہے۔ فرمایا کہ من عبدنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد احبنی ومن احبنی فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عشقنی ومن عشقنی فانا قتلتہ ومن قتلتہ فانا دیتہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ومن وجدنی، معافی چاہیے، ومن عبدنی فقط وجدنی، جو میری عبادت کرتا ہے، یعنی جو میری بندگی کرتا ہے، جو میرے راستے پہ چلتا ہے، فقط وجدنی، بالآخر وہ مجھے پا لیتا ہے۔ ومن وجدنی فقط احبنی، جب وہ مجھے پا لیتا ہے تو پھر مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ومن احبنی فقط عرفنی، اور جب مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو میری معرفت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا میں اسے اب لکھ لیجیے گا بعد میں، اس وقت اگر سن سکیں تو بہتر ہے۔ کہا میری بندگی کرو گے مجھے پالو گے، جب مجھے پالو گے تو مجھ سے محبت کرنے لگو گے۔ اس کے بعد کہا کہ جب مجھ سے محبت کرنے لگو گے تو میری حقیقی معرفت کو حاصل کر لو گے، جب میری حقیقی معرفت کو حاصل کر، ومن عرفنی فقط عشقنی، پھر مجھ سے عشق کرنے لگو گے، یعنی محبت سے بھی بڑی منزل، تم اللہ سے اتنے قریب ہو جاؤ گے۔ ومن عشقنی
فقط قتلت، اور جو مجھ سے اس منزل پر پہنچ جائے کہ اتنا قریب ہو جائے فقط قتلت، تو میں اسے قتل کر دوں گا. یعنی کیا مطلب؟ اللہ اسے قتل کر اسے مار دے گا؟ نہیں، کہا میں اس کی خواہشات نفسانی کو ختم کر دوں گا. ومن قتلتہ فانا دیتہ، اور جسے میں قتل کر دوں گا فانا دیتہ، اس کی دیت میں خود ہو جاؤں گا. یعنی اب میں اتنا اس کے قریب ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے اس کی خواہشات نفسانی کو قتل کیا نا، تو ویسا اسے اجر دوں گا کہ جیسے اللہ اس کی دیت بن چکا ہے. اب جس کی اللہ دیت بن چکا ہے اسے کیا کچھ عطا کرے گا؟ یہ میرا بج رہا ہے، سوری. تو اسے اللہ کیا کچھ عطا کرے گا؟ مولا علی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے، آخری بات، معافی چاہتا ہوں. جبرائیل نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس یہ آخری تھوڑا سا فضیلت کے اعتبار سے نقطہ آپ کے مرجھائے ہوئے چہروں کو شاداب کرنے کے لیے. جبرائیل نازل ہوتے ہیں. جبرائیل سے پوچھا رسول اللہ نے، کہا کہ اے علی تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سالوں میں تو نہیں معلوم کہ کتنی کاؤنٹنگ. کہا کہ ایک ستارہ ہے جو عرش پر طلوع ہوتا ہے اور اس میں مختلف روایات ہیں. کہا کہ 4000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، 4000 سال میں ایک مرتبہ نور نظر آتا ہے. اس نور کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے. اتنی میری ایج ہے. اللہ تک جو پہنچنا چاہتے ہیں نا، پوری تقریر کا شاید یہ خلاصہ ہے گفتگو آخر. کہا کہ 4000 سال میں ایک مرتبہ میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے. کہا کہ اے جبریل جب تم نے اسے دیکھا تو کیا ہوا؟ کہا کہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو مجھ سے سوال کیا کہ من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو میری سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا جواب دوں. تو میں نے اس نور کو دیکھا جو 4000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے. اس نور نے مجھ سے یہ کہا کہ کہہ دو کہ انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو رب جلیل ہے اور میں تیرا بندہ ذلیل ہوں. تیرا نام کیا ہے؟ واسمک الجلیل، تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے. اور میرا نام کیا ہے؟ واسمی جبرائیل، میں بندہ ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. یہ کہہ دو. میں نے یہ کہہ دیا. امیر المومنین تشریف فرماتے، والائے کائنات سے رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، اشارہ کیا. مولا کائنات کا امامہ کچھ نیچے تھا. امیر المومنین نے امامے کو بلند کیا تو پیشانی مطہر سے ایک نور طلوع ہوا. جبریل کہتے ہیں خدا کی قسم اسی نور کو 4000 مرتبہ دیکھا. تو جبریل امین گویا علی استاد سید الملائکہ ہے، تو جبریل امین کو بھی اللہ تک پہنچانے والے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو ہم سب اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہو کر انشاءاللہ پروردگار عالم کی معرفت کے اس منزل، اس مقام تک پہنچ سکیں. اس مقام تک علی اپنے ایک محب اور اپنے ایک چاہنے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ میدان ہے. ابن ابی العدید معتزلی جو شارح نہج البلاغہ ہیں، اہل سنت کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فضیلت کا میدان ہو، ظاہر ہے کہ علی ہر میدان میں آگے ہیں. وہ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں علی ہر میدان میں آگے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہر میدان میں کہیں نہ کہیں کوئی پیچھے علی کے نظر آتا ہے. مثلا شجاعت میں علی سب سے آگے ہیں، شجاعت میں علی سب سے آگے ہیں، لیکن مالک اشتر بھی کہیں پر نظر آتے ہیں. کہتے ہیں سخاوت میں علی سب سے آگے ہیں، لیکن ظاہر طور پر حاتم طائی کا نام آتا ہے کہ وہ بہت سخی تھا. تو کہتے ہیں ہر میدان میں علی سب سے آگے ہیں، لیکن کہیں کوئی پیچھے علی کے نظر آتا ہے. کہتے ہیں لیکن ایک فضیلت کا میدان ایسا ہے جس میں سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی نظر نہیں آتا ہے. اور وہ کون سا میدان ہے؟ کہتے ہیں توحید پروردگار کو سمجھنے کا میدان ہے. یہ وہ چیز ہے کہ اس میں سوائے علی کے اور کوئی نظر نہیں آتا. لہذا اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ امیر المومنین کے قریب آ جائے، اور وہ ہو نہیں سکتا کہ پروردگار کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکے. تھوڑا سا فلسفیانہ سوال ہے عالم زر کے بارے میں. عالم زر کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ میری معلومات بھی بہت کم ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن اور روایات میں بھی اس بارے میں کم بیان ہوا ہے، زیادہ بیان نہیں ہوا ہے.
اور وہ سوال بھی ہے شیطان کے بارے میں. پڑھ دیتا ہوں سوال. آغا عالم ذر میں تو شیطان نہیں تھا. آغا عالم ذر میں شیطان نہیں تھا. جب علی کی ولایت کا اقرار ہو رہا تھا تو پھر انسان نے کیوں دیر میں اقرار کیا؟ لازمی سی بات ہے کہ روایت میں جب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جلدی اقرار کیا اور کچھ نے دیر سے اقرار کیا، تو وہاں پر امتحان تھا اللہ کی جانب سے، اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوگا، اور اپنے اختیار سے بعض لوگوں نے ہاں کہا ہوگا اور بعض لوگوں نے دیر میں ہاں کہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ شیطان ہی ہو. یا توحید کا جب اقرار لیا تو وہاں پر کیوں دیر سے اقرار کیا جبکہ وہاں شیطان تو بہکانے والا نہیں تھا؟ وہی گزارش کر دوں. اچھا، ہمارے یہاں بعض روایات میں ایسا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب قیامت میں لوگ پہنچیں گے تو وہ لوگ جن پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی، اللہ ان کا قیامت میں ایک امتحان لے گا، اور جو امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے انہیں جنت میں بھیج دے گا، جو امتحان میں ناکام ہو جائیں گے انہیں جہنم میں بھیج دے گا. تو جو امتحان میں کامیاب اور ناکام اس کو شیطان ہوگا کیا؟ شیطان تو خود عذاب میں ہوگا. لہذا پروردگار عالم نعوذ باللہ کوئی شیطان کا محتاج نہیں کہ جب بھی اس کو امتحان لینا ہو تو ایک شیطان کی ضرورت پڑ جائے اسے، اور شیطان کو ایک خلق کرے اس کے بعد امتحان لے. بہت سے پروردگار وہ قادر مطلق ہے، اس نے امتحان لیا تھا، شیطان کا وجود نہیں بھی تھا تب بھی ہمیں لازماً اختیار دیا ہوگا. اختیار نہ دیا ہوتا تو امتحان نہیں ہو سکتا تھا. ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا زیارت کے بارے میں، کہ زیارت پر جانے کے لیے بہت دل تڑپتا ہے، جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہم بہت دل سے مشتاق ہوتے ہیں کہ زیارت پر جائیں، لیکن نہیں ہو پاتا ہے سلسلہ. تو کیسے اس میں کوئی ایسا دعا، کوئی ایسا عمل؟ سورہ مبارکہ نبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ تلاوت کرے حج کے بارے میں تو اسے حج کی سعادت عطا ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ زیارت پر جانا ہم اپنی جانب سے بھرپور کوشش کر لیں جتنا ہمارے امکان میں ہے، دعا بھی کر لی، اس کے بعد اگر نہیں ہو پا رہا سلسلہ تو پھر اسے مصلحت پروردگار پر چھوڑ دیجیے. اس لیے کہ زہیر قین جنہوں نے، اویس قرنی جنہوں نے زیارت نہیں کی تھی رسول اللہ کی، لیکن رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھے یمن سے وہ خوشبو محسوس ہو رہی، تو آپ اپنی جانب سے مکمل کوشش کر لیجیے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جانب سے انسان مکمل کوشش نہیں کر پا. اچھا، اس لیے کہ آپ کوشش کر لیجیے تو عین ممکن ہے اللہ اس جگہ سے سبب بنا دے کہ ہمارے تصور میں نہیں ہوگا. وہ ایران میں ایک مرتبہ اخبار، اصفہان کے اخبار میں ایک نیوز چھپی تھی کہ کربلا 100 تومان بخانی دو باور کنید. 100 تومان میں کربلا پڑھیے اور یقین کیجئے. 100 تومان یعنی کتنے؟ 6 روپے ہوئے پاکستانی، 6 روپے تقریباً. 6 روپے میں کربلا پڑھیں اور یقین کیجئے. اس خبر میں لکھا ہوا تھا کہ جب صدام، اس کی حکومت ختم ہوئی صدام ملعون کی، تو اس بارڈر کھلا ہوا تھا تو لوگ بغیر ویزا کے آ جا رہے تھے، بغیر پاسپورٹ کے. ہمارے بھی کتنے ساتھی ایسے تھے جو قم میں رہتے تھے، وہ شب جمعہ کرنے کے لیے کربلا چلے جاتے تھے، اس کے بعد واپس، اس لیے کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی تھی. حالات خراب تھے لیکن راستے میں بارڈر پر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، آپ آتے جاتے رہیے. تو اس دور کی بات ہے، ایران کے مختلف شہروں میں آ کر بسز کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ بسز کہتی تھی کربلا 100 تومان، کربلا 100 تومان. وہ بسز کرایہ لیتی تھی اپنا اور آپ کو کربلا پہنچا دیتی تھی. تو کربلا 100 تومان یعنی 100 تومان کربلا. 100 تومان کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ جب آپ کوئی چیز لینے کے لیے، ان کی زبان میں کلچر ایسا ہے، جب کوئی چیز لینے کے لیے تشریف لے جائیے ایران میں اور سوال کیجئے کہ یہ کتنے کی، یہ شرٹ کتنے کا ہے، وہ کہیں گے کہ 6 تومان، 6 تومان یعنی 6000 تومان. 1000 کا لفظ وہ نکال دیتے ہیں، 1000 کا لفظ کہتے نہیں زبان میں. ٹھیک ہے، تو 6 تومان بعض لوگ خوش بھی ہو جاتا ہے. 6 تومان کا پتہ چلتا ہے 6000 تومان کا ہے، 6 تومان کا نہیں تھا. تو 6000، تو کہہ رہا ہے 100 تومان یعنی کیا؟ 100,000 تومان یعنی 1 لاکھ ہو جاتا ہے. 100,000 یعنی 1 لاکھ. تو اصل میں کہنا چاہ رہا تھا 100 تومان، 100 تومان یعنی 1 لاکھ تومان. لیکن ایک چھوٹا بچہ تھا 4-5 سال کا، اس نے سنا 100 تومان، وہ سمجھا وہی 100 تومان، فقط 100 تومان. صحیح، وہ جو 100,000 تومان، 100,000 تومان کہنا چاہ رہا تھا یعنی 1 لاکھ، لیکن وہ 1000 کا لفظ تو کہہ نہیں رہا تھا. تو بچے نے خالی وہی 100 سمجھا. تو اپنے گھر پر آتا ہے اور گھر پر آ کر اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے 100 تومان دے، مجھے کربلا جانا ہے. تو والدہ نے بڑی بہن سے کہا کہ شاید اسے کوئی چپس کھانا ہے، کوئی بسکٹ وغیرہ لینا ہے، یا کربلا کا بہانہ بنا رہا ہے، 100 تومان میں دے دو اسے. 100 تومان، 100 تومان اس نے دے دیے. یہ اصفہان کے اخبار کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے.
100 تمہارے سے جیب میں رکھے, آگے بس میں بیٹھ گیا. اچھا کسی نے باذن پروردگار کسی نے محسوس ہی نہیں کیا, یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب ان کے ساتھ ہے, وہ سمجھ رہے کہ ان کے ساتھ ہے چھوٹا بچہ, اور بس چلنا شروع ہو گئی. جب بس آگے بڑھی تو اس کے بعد جب کنڈکٹر نے پیسے جمع کرنا شروع کیے تو وہ 1 لاکھ تومان سب نکال کر دے رہے تھے. بچے کے پاس پہنچے تو اس نے جیسے 100 تومان نکالے کہ یہ آپ کے لیے. تو اس نے کہا کہ یہ تم کس کے ساتھ ہو؟ پتا چلا اس وقت پتا چلا کہ بچہ تو کسی کے ساتھ نہیں, تو تنہا کے بیٹھ گیا. بچے نے آگے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ 100 تومان میں, یہ 100 تومان. اس وقت منقلب ہو جاتے ہیں سب اور فون کرتے ہیں وہاں سے ان کے گھر والوں کو, اہل خانہ کو, کہ بچہ ہمارے پاس ہے, آپ فکر نہ کیجیے. اور چونکہ وہ آگے بڑھ چکے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں آ سکتے. اب وہ بچہ اس پورے کاروان کے ساتھ چلا جاتا ہے, اس گھر کو چھوڑ کے خالی وہ ایک بچہ. وہ بچہ جاتا ہے کربلا معلیٰ, 100 تومان میں زیارت کر کے واپس آ جاتا ہے. جس سے مولا بلانا چاہے اسے 100 تومان میں بھی بلا لیا کرتا ہے. تو ہم اپنی جانب سے اچھا کتنے ایسے ہیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. اچھا یہاں پر میں ظاہر ہے کہ کسی کے ایمان میں یا کسی کی کوشش میں کوئی شک نہیں کر رہا, انشاءاللہ سبھی کوشش کر رہے ہوں گے. اور اگر نہیں ہو رہا تو اس میں مطمئن ہو جائیے کہ پھر کوئی پروردگار کی مصلحت ہے, آپ مطمئن رہیں. لیکن اپنی جانب سے کوشش کرنے کی جو بات ہے, کتنے ایسے ہیں کہ جو تہران میں رہتے ہیں, تہران سے قم کا فاصلہ تقریباً یہاں سے حیدرآباد کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے, زیادہ فاصلہ نہیں ہے. تہران میں رہتے ہیں, 20 سال ہو گئے بی بی معصومہ قم کی زیارت پر نہیں آئے. 20 سال ہو گئے, یہ میں پرسنلی جانتا ہوں. نہیں آ سکتی, توفیق نہیں ہو سکتی. اچھا کتنے ایسے ہیں کہ جو کراچی کے, آپ کے اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں, کوئی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ سال میں مولا شاید انہیں 10-12 مرتبہ تو بلا لیتے, کربلا جاتے ہیں. آپ کے اپنے شہر کی, کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کے شہر سے تھوڑا سا باہر دبئی چلے جائیے, وہاں پر ایک مومن ہے جنہیں میں جانتا ہوں, ہر شب جمعہ وہاں سے کربلا جاتے ہیں سید الشہداء کی زیارت پر. منظار الحسین فی لیلۃ الجمعہ کا منظار اللہ علی عرشہ, جس شب جمعہ حسین کی زیارت کرتا ہے ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کرتا ہے. لہذا کوشش, اس کے بعد مولا انشاءاللہ بلانا چاہیں تو وہ ضرور بلائیں گے, اور نہ ہو سکے تو پھر یہاں دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ پروردگار عالم یہ توفیق نصیب کر سکے کہ جب ہم موت کی منزل ہو اور جب اپنی روح کو دے رہے ہوں اور جب قبر کی پہلی رات ہو تو اس وقت سید الشہداء کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو سکے اور ان کی شفاعت سے ہم سب بہرہ مند ہو سکیں انشاءاللہ. يا صاحب السماء اللجن